بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 25, Revolutionary Educational Reform in a Theometocratic State. ایک ایسی ریاست جس کے اوپر نظام اہلیت نافذ ہے، اس میں تعلیمی نظام کے اندر ایک انقلابی تبدیلی ہے. ایجوکیشن از دی فاؤنڈیشن آف اینی civilization. کسی بھی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ اس کا تعلیمی نظام ہوتا ہے. No system can survive, let alone thrive, without a robust, relevant and morally grounded educational structure. کوئی بھی نظام چاہے وہ کسی بھی ویلیو سسٹم کے اوپر قائم کیوں نہ ہو، وہ تب تک سروائیو بھی نہیں کر سکتا. اس کا بڑھنا یا کامیاب ہونا تو دور کی بات، وہ ایک بغیر کسی مضبوط اور ایسے تعلیمی نظام جو کہ اس ویلیو سسٹم کے ساتھ الائنڈ ہو اور اخلاقی طور کے اوپر وہ جامع اور مضبوط قسم کا تعلیمی نظام ہو، اس کے بغیر کوئی بھی نظام، کوئی بھی سویلائزیشن وہ سروائیو نہیں کر سکتی. In the theometocratic framework, the goal of education is not mere literacy, memorization, or rigid schooling, but rather the liberation of minds and the empowerment of individuals to serve their society according to divine principles and national needs. نظام اہلیت کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر تعلیم کا مقصد صرف لٹریسی، لکھنا پڑھنا جاننا یا اپنی یادداشت کو شارپ کرنا، چیزوں کو رٹنا، یہ کافی نہیں ہے یا یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ نظام اہلیت کے نزدیک تعلیم کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے، شہریوں کے جو ذہن ہیں وہ ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد ہوں، ٹھیک ہے، اور جو قوم کے افراد ہیں، معاشرے کے افراد ہیں، وہ معاشرے کی خدمت میں لگیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق، اور قومی جو مقاصد ہیں، نیشنل نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھیں. This chapter lays out a radical rethinking of education informed by both classical Islamic ethos and global best practices. اس چیپٹر کے اندر ہم ایک جدید اور انقلابی قسم کی جو تعلیم کے بارے میں سوچ اور فکر ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں قدیم جو اسلامی اقدار ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور عالمی طور کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی جدید تعلیم نئے طریقے سے اور اچھے زیادہ مؤثر انداز میں دی جا رہی ہے ان مثالوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. A new awakening begins. Today's schools manufacture conformity. آج کے جو اسکول ہیں اور کالج یونیورسٹیاں ہیں وہ ایسے طالب علم کریٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو کہ جی حضوری کرتے ہیں، بس یس سر وہ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی سوال اگر اٹھے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، یا ٹیچر غصہ کرتے ہیں، یا اس سوال کا مطلب جو ہے اس سوال کی ڈائریکشن، اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو سوالوں کے جو جواب ہیں وہ نہیں دیے جاتے، اور اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر سے کوئی کویشچن پوچھ لے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک عام رجحان ہے، خاص طور پہ سیکولر تعلیمی اداروں کے اندر، کہ ان کے اندر ایک غلامانہ ذہنیت کریٹ کی جاتی ہے. ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں جن کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت جو ہے بدقسمتی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی یا پنپ نہیں پاتی. دے ڈو ناٹ اگنائٹ جینیس. وہ جو ہیں لوگوں کی جو ذہانت ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی.
اور اس کو نمایاں اور اجاگر نہیں کرتے. تھیومیٹوکریسی ایمز ٹو شفٹ فرام اسکولنگ ٹو اویکننگ، یعنی نظام اہلیت جو ہے وہ روایتی اسکول سسٹم کی بجائے باشعور عوام کریٹ کرنے کی اوپر کو ترجیح دیتا ہے. A system that respects the soul of each child while aligning them with national destiny and divine accountability. ایک ایسا نظام جو ہر بچے کی انفرادیت کا احترام کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں کا احترام کرتا ہے، اور پھر ان صلاحیتوں کو الائن کرتا ہے نیشنل ڈیسٹنی، یعنی قومی جو اوور آل سمت ہے اس کی طرف، اینڈ ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے. اس چیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بچوں کے دل میں شروع سے ڈالا جاتا ہے. دا کرنٹ پرابلم، آج کے موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے مسائل ہیں. موسٹ ایجوکیشنل سسٹمز ٹوڈے آر ڈیپلی فلاڈ. دے پرائورٹائز گریڈز اوور وزڈم. یعنی آج کا جو تعلیمی ادارے ہیں وہ گریڈز کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہے، پوزیشنز کے اوپر، نمبروں کے اوپر اور سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کے اوپر زیادہ فوکس ہے. حکمت اور بصیرت اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. دے فورس اسٹوڈنٹس انٹو ون سائز فٹس آل ماڈلس، یعنی کہ تمام شاگردوں کو، تمام طالب علموں کو ایک ہی قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، حالانکہ ہر شاگرد کی صلاحیتیں مختلف ہیں. کوئی فزیکل چیزوں کے اندر زیادہ مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انالیٹیکل چیزوں میں تجزیہ کرنے میں زیادہ ماہر ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرٹس کے اندر زیادہ ماہر ہے. تو ہر بچہ جو ہے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. جب آپ کسی بھی بچے کو آپ ہر بچے کو ایک ہی طرح کی تعلیم دیں گے ایک ہی پیٹرن کے اوپر، تو بہت سارے جو بچے ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب کے رہ جائیں گی. دے پروموٹ راٹ میمورائزیشن اینڈ پیسو کنزمپشن آف کانٹینٹ، یعنی ان کو رٹا لگوانا سکھایا جاتا ہے اور ان کو صرف کانٹینٹ کو کنزیوم کرنا سکھایا جاتا ہے. دے ڈسکنیکٹ لرنرز فرام نیشنل پرائورٹیز اینڈ انڈیویجول پیشن، یعنی جو قوم کی ضرورتیں ہیں، ریاست کی، ملک کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں سے جو لرنرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں عملی زندگی میں اکثر و بیشتر ان چیزوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میری زندگی میں a+b ہول اسکوائر از اکول ٹو a² + b² + 2ab، یہ میتھ کا جو فارمولا ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ یہ جو ریاضی کا فارمولا ہے میری زندگی میں کدھر کام آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل تعلیم نہیں دی جاتی. ویژن فار تھیومیٹوکریٹک ایجوکیشن. We propose a decentralized, school-light, state-guided and mentorship-driven education model. This model shifts the role of schools from rigid knowledge factories to nurturing grounds for ethical, skilled, and curious citizens. Education in theometocracy is the structured awakening of one's divine responsibility through knowledge, character, and civic mastery. Core principles: state guided skill demand system. The central government will publish annual and decadal national skill forecasts. یعنی جو مرکزی حکومت ہے وہ شائع کرے گی ہر سال کہ ہمیں اگلے 10 سالوں کے اندر کس قسم کے سکلز کے لوگ چاہیے، کتنے ڈاکٹرز چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے سائنٹسٹ چاہیے، کتنے ڈینٹسٹ چاہیے. ملکی اور معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلش کرے گی کہ ہمیں اگلے 10 سالوں کے اندر کہ کس قسم کے ماہرین اور کن شعبوں کے لوگ ہمیں چاہیے.
Schools in every district will receive a breakdown. Example, we need 3000 technicians in your region in the next 5 years. یعنی ہر ضلع کے اندر، ہر علاقے میں جو سکولز ہیں ان کو تقسیم ان میں کی جائے گی جو نیشنل گولز ہیں کہ بھئی اگلے 10 سالوں میں، مثال کے طور پہ ہمیں تمہارے علاقے سے اگلے 5 سالوں میں 3000 ٹیکنیشین جو ہیں وہ چاہیے. Educational institutions will shape their learning goals and incentives accordingly. تو ہر تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ان نیشنل گولز کو، اور جو اس کے اوپر ذمہ داری حکومت کی طرف سے دی گئی ہے کہ بھئی ہمیں اتنے انجینئرز یا اتنے جو فلانی پروفیشن کے لوگ ہیں وہ تیار شدہ چاہیے اگلے 5 سالوں میں یا اگلے 10 سالوں میں، اس حساب سے وہ اپنی جو تعلیمی جو کیریکلم ہے اور سارا کچھ ہے اس کو طے کرے گا اور اس کو سیٹ کرے گا. When youth are trained in nationally needed skills, their education directly uplifts society, fulfilling divine and civic responsibility. جب نوجوانوں کو جو قومی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق ان کی ٹریننگ دی جائے گی، یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ان کو سکلز سکھائے جائیں گے، تو ایک تو نوکریوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کس قسم کے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، تو کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ سیچوریٹ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اور جو نوجوانوں کی جو تعلیم ہے وہ معاشرے کو بلندی تک لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. جو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اوپر ایک فرض عائد ہے اور ان کی ایک سیوک رسپانسبلٹی بھی ہے. مینٹور ڈریون پیشن بیسڈ لرننگ. Teachers will act more like guides and mentors. جو استاد ہیں وہ رہنما کی حیثیت سے اور مطلب ہے کہ اسکل سکھانے والوں کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گے. Students will choose from various knowledge stream based on their interest. Students جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کے مطابق مختلف جو سبجیکٹس ہیں وہ چن پائیں گے. Project based exploratory and real world learning will be encouraged. یعنی کہ جو لرننگ ہے وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں شاگردوں کے اندر تجسس پیدا کیا جائے گا کہ وہ خود سے تحقیق کریں مختلف چیزوں کے بارے میں جو بھی ان کو دلچسپی کی لگتی ہیں، اور ریئل ورلڈ لرننگ ول بی انکریجڈ. ٹھیک ہے. وین پیشن اینڈ پرپز یونائٹ، ایجوکیشن بیکمز اے لائف لانگ فائر اگنائٹنگ سروس ناٹ جسٹ سروائیول. جب انسان کا جو پیشن ہوتا ہے، اس کا جو جوش ہوتا ہے، جس چیز کا اس کو شوق ہوتا ہے، شوق اور مقصد یہ دونوں آپس میں یونائٹ ہو جائیں، تو پھر تعلیم جو ہے وہ ایک لائف لانگ پروسیس بن جاتا ہے. انسان پھر ساری زندگی سیکھتا ہے اور اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ صرف روٹی پانی کمانے کا اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ انسٹیڈ آف فورس. ٹھیک ہے. طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے انکریجمنٹ اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیک استعمال کی جائے. انسٹیڈ آف coercing children into unwanted disciplines, monetary scholarships and support will be offered for those aligning with the state's strategic skill goals. بجائے اس کے کہ بچوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایسے سبجیکٹس جو ہیں وہ چنیں جو وہ نہیں چاہتے یا جس میں ان کی وہ دلچسپی نہیں ہے، اس کی بجائے حکومت کی جانب سے مراعات اور انعامات دیے جائیں گے، اسکالرشپس دی جائیں گی ان سبجیکٹس کے اندر جن سبجیکٹس کے اندر حکومت چاہتی ہے کہ اسکلڈ فورس جو ہے وہ پیدا ہو سکے، اور ان شعبوں کے اندر ہمیں لوگوں کی ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے، اسکلڈ جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے.
This model respects student autonomy while softly guiding them toward useful fields. یعنی اس میں شاگردوں کی جو آزادی ہے اس کا خیال بھی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مجبور نہیں کیا گیا، اور ان کو ایک اسکالرشپ کا جو ہے وہ لالچ دے کر ان سبجیکٹس تک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن سبجیکٹس کی ضرورت ہے اس وقت ریاست کو اور معاشرے کو، ٹھیک ہے۔ والنٹری سروس روٹڈ ان پرپز از اسٹرانگر دین فورسڈ کنفرمٹی، یعنی آپ کسی کو مجبور کر کے اگر کوئی کام کروائیں تو اس میں اتنی افادیت اور فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی کو قائل کر لیں کہ وہ خدمت انجام دے اس مضمون کو یا اسکل کو حاصل کر کے، تو وہ بہت زیادہ اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دیٹ از دا تھیو میٹوکریٹک وے، یعنی نظام اہلیت میں تو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں کو شوق دلایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسکولز ری امیجنڈ رول، اسکولوں کا جو کردار ہے اس کو ری امیجن کیا گیا ہے، یعنی ان کو ایک نئے زاویہ سے دیکھا گیا ہے۔ اسکولز وونٹ بی ایلیمینیٹڈ بٹ ٹرانسفارمڈ، اسکولز ختم نہیں کر دیے جائیں گے مگر ان کو ٹرانسفارم کر دیا جائے گا، ان کا جو سٹرکچر ہے اور ان کا جو مقصد ہے اور ان کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ دے ول فوکس آن بیسک ارلی لٹریسی ریڈنگ رائٹنگ میتھس، یعنی بنیادی جو توجہ دی جائے گی وہ سب سے پہلے بیسک لٹریسی ہے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا، ریاضی، بنیادی ریاضی، یہ چیزیں۔ اسپورٹس اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے گی کیونکہ پچھلے چیپٹرز کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ریگولر آرمی کا جو سائز ہے وہ تھوڑا رکھا جائے گا، اتنا کو کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر سکے، لیکن زیادہ تر جو انحصار ہے ملکی دفاع کا اس کے اندر عوام جو ہے اس میں جو ایڈلٹ لوگ ہیں ان کو ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے گی ہر سال 4 مہینے کے لیے، تاکہ وہ ملک کے دفاع میں کام آ سکیں جب ضرورت پیش آئے تو۔ اور اس کے لیے سپورٹس اور فزیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر شروع سے توجہ دینا یہ ضروری ہے تاکہ ایک صحت مند قوم جو ہے وہ وجود میں آئے۔ ریلیجس مورل اینڈ ایتھیکل ایجوکیشن، اخلاقی اور دینی تعلیم یہ بھی ساتھ ساتھ دی جائے گی۔ پبلک سپیکنگ، ایکسپریشن اینڈ ڈیبیٹ، ٹھیک ہے، پبلک کے سامنے بولنا، سپیچ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کی تربیت دی جائے گی۔ ڈسکوری آف ٹیلنٹ اینڈ پیشن، ٹھیک ہے، بچوں کے اندر ان کا جو ٹیلنٹ ہے اور ان کا جو جوش جذبہ شوق ہے اس کی شناخت وہ کی جائے گی۔ اسکل بیسڈ ایکسپیریمنٹیشن، ٹھیک ہے، تجربے کے بنیاد کے اوپر اور اسکل بیسڈ ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے وہ سکھایا جائے گا، یعنی کہ وہ صرف کتاب سے پڑھ کے اس کو رٹا لگانا، اس کی یہ تعلیم نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ بھی چیزیں وہ پڑھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی وہ کریں بھی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پاس پریکٹیکل اسکل بیسڈ ایجوکیشن آئے۔ A school's duty is to spark the search, not dictate the destination۔ اسکول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کریں، ٹھیک ہے، ان کو یہ نہ بتائیں کہ جی منزل کیا ہے، منزل تک پہنچنا انہوں نے خود ہے، صرف استاد کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، اس راستے پہ چلنا اور پھر نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنا، تجربات کرنا، مشاہدات کرنا، تحقیق کرنا اور اپنا راستہ خود بنا کر منزل تک پہنچنا، یہ اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ اسکول کا سکھانے کا مقصد ہے۔ سیلف ایجوکیشن اینڈ پیئر ٹیچنگ کلچر، اسٹوڈنٹس ول لرن ہاؤ ٹو لرن، اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جائے گا کہ سیکھنا کیسے ہے، خود سے سیکھنا کیسے ہے، سیلف ڈسپلن، خود نظم و ضبط کا متحمل کیسے ہونا ہے، ریسرچ، تحقیق کیسے کرنی ہے، اینڈ کریٹیکل ریزننگ،
اور تنقیدی جائزہ چیزوں کا کیسے لینا ہے. دے ول انٹر a learn do teach cycle, یعنی وہ ایک سائیکل کے اندر شامل ہوں گے جس میں سیکھو، کرو اور سکھاؤ. ٹھیک ہے، اس روٹین کے اندر وہ آئیں گے. بلڈ پروجیکٹس ٹو سیکیور اسکل ماسٹری سرٹیفکیشن. ٹھیک ہے، وہ پروجیکٹس بنائیں گے تاکہ ان کا جو اسکل ہے اس کی ماسٹری ان کو حاصل ہو، ان کو وہ اسکل سیکھ پائیں. کریٹ ایجوکیشنل ویڈیوز، رائٹ مینولز اینڈ ٹرین پیئرس، یعنی جو اسٹوڈنٹس بھی اپنا جو اسکل ہے کامیابی سے سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایجوکیشنل ویڈیوز بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور کتابیں لکھیں گے، مینولز لکھیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو جن کو نہیں آتا ان کو ٹرین کریں گے. ٹھیک ہے، جو سیکھے ہوئے ہیں وہ ان کو سکھائیں گے جن کو نہیں آتا. اسپریڈ نالج تھرو دا نیشنل انٹرانیٹ. ٹھیک ہے، علم کو پھیلائیں گے قومی انٹرانیٹ کے ذریعے. انٹرانیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ میں فرق یہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، یعنی اگر 10 کمپیوٹر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک نیٹ ورک ہے، وہ آپس میں رابطے میں ہیں، تو انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں وہ آپس میں رابطہ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گوگل کے اوپر کوئی بھی چیز جب سرچ کرتے ہیں تو وہ جو معلومات ہوتی ہیں، وہ جو ویب سائٹ ہوتی ہیں، وہ کسی اور کمپیوٹر میں جس کو سرور کہا جاتا ہے اس میں محفوظ ہوتی ہیں. اب آپ کی سرچ سے جو گوگل ہے وہ اپنے الگوریدم کے مطابق اس سرچ کو ریلیٹ کرتا ہے، ان کی ورڈز کو ریلیٹ کرتا ہے، اور آپ سے جو متعلقہ آپ کی سرچ سے متعلقہ جو معلومات ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ کی صورت میں، بکس کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، ڈاکیومنٹس کی صورت میں فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. انٹرانیٹ جو ہے وہ لوکل لیول کا انٹرنیٹ ہے، یعنی اس کا تعلق باقی پوری دنیا کے انٹرنیٹ سے نہیں ہوگا، وہ صرف ملک کے اندر جو آپ کے جو سسٹمز ہیں، سرورز ہیں، اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو طالب علم ہیں وہ اس طرح کا کانٹینٹ ایکسیس نہیں کر پائیں گے جو کہ ان کے اخلاق کو نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، گرلز اینڈ بوائز ول بوتھ بی ٹرینڈ ایکولی ان سیوک، مورل اینڈ ٹیکنیکل سکلز. لڑکے لڑکیوں دونوں کو برابری کی جو ٹریننگ ہے وہ دی جائے گی کہ وہ معاشرے کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، ان کے اخلاقیات کے اوپر اور ان کی ٹیکنیکل سکلز کے اوپر کام کیا جائے گا. گفٹڈ چلڈرن ول بی آئیڈینٹیفائڈ ارلی تھرو اولمپیاڈز، competitions and project showcases and placed in elite mentorship tracks. جو گفٹڈ چلڈرن ہوں گے، جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت دی ہے، بہت ذہین ہوں، فطین ہوں گے، ان کی شناخت کی جائے گی اولمپیڈز یعنی کہ مقابلوں کے ذریعے سے، کمپٹیشنز کے ذریعے سے، اور وہ پروجیکٹ جو ان کے جب دکھائے جائیں گے، ہر ادارہ، ہر تعلیمی ادارہ اپنے اپنے شاگردوں کے، اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس کو پریزنٹ کرے گا، دکھائے گا، تو ان کو پھر ایلیٹ مینٹورشپ کے اندر ڈالا جائے گا. When youth learn to serve others, their education becomes a form of worship. ٹھیک ہے، جب نوجوان یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، معاشرے کی خدمت کرنی ہے، تو پھر ان کی جو تعلیم ہے وہ عبادت کی ایک شکل بن جاتی ہے. اینڈ سٹیزن شپ ایگزیکٹلی واٹ تھیومیٹوکریسی اسٹینڈس فار. اور نظام اہلیت جو ہے وہ اسی قسم کے کلچر کو پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ جو شہری ہیں وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جو ان کو دنیا کا فائدہ بھی دے، جو ان کو آخرت کا فائدہ بھی دے، جس سے ان کا اپنی ذات کا فائدہ بھی ہو،
پوری قوم اور ملت کا اور پوری دنیا کا بھی فائدہ ہو. نو انٹرنیٹ بٹ اسٹیٹ کنٹرولڈ انٹرانیٹ. انٹرنیٹ ایکسیس ایٹ اسکول ایج ول بی ریسٹرکٹیڈ. یعنی انٹرنیٹ کا ایکسیس جو ہے اسکول ایج کے اندر وہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہو تاکہ جو شاگرد ہیں، جو معصوم بچے ہیں، ان کے معصوم ذہن ہیں، وہ غلاظت سے پاکیزہ رہیں. اسٹوڈنٹس ول یوز اے اسٹیٹ کنٹرولڈ فلٹرڈ انٹرانیٹ with content developed by top scholars and professionals. ٹھیک ہے، جو طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، وہ ایسے انٹرانیٹ کو ایکسیس کر پائیں گے جس کے اندر ایسا کانٹینٹ ڈیولپ کیا جائے گا جو بہترین اسکالرز اور پروفیشنلز جو ہیں اس کانٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں. دس انشورز آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ، ایج اپروپریٹ سیفٹی اینڈ نیشنل نریٹو کنٹرول. ٹھیک ہے، اس انٹرانیٹ کی وجہ سے جو بچے ہوں گے نظریاتی طور کے اوپر ان کی جو سمت ہے، سوچ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک رہے گی، اور ان کی عمر کے مطابق ان کو کنٹینٹ جو ہے وہ میسر ہوگا، اور ایک قومی یکجہتی اور قومی ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہوگا. یعنی قوم جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہوگی اور ایک کلیئر سوچ کے اندر وہ ہوگی، کنفیوز نہیں ہوگی. بہت سارے باطل جو نظریات ہیں ان کا وہ شکار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن کے اوپر ہوگی. انفارمیشن وداؤٹ وزڈم از chaos. یعنی حکمت اگر نہ ہو کسی میں اور معلومات اس کے پاس بہت ہوں تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تھیومیٹوکریسی بلیوز ان فلٹرڈ فریڈم ناٹ بلائنڈ ایکسپوجر. نظام اہلیت جو ہے وہ ایسی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہے جو فلٹرڈ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایسی آزادی کہ جس میں توازن جو ہے وہ ہو. یعنی ایسی آزادی نہ ہو جو یا تو انسان کو بالکل ہی بے راہ رو کر دے اور وہ غلط چیزوں سے ایکسپوز ہو جائے بغیر ابھی امیچورٹی کی ایج میں، اور ساتھ ساتھ اتنی بھی قید اور بند نہ ہو کہ بالکل انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. تو ایک توازن جو ہے اس کا قائم کرنا ضروری ہے. Decentralized curriculum with centralized ideals, a dynamic vision for education. I do not believe in the standardization of curriculum imposed by the state. یعنی میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ ریاست جو ہے وہ ایک کیوریکلم کو اسٹینڈرڈائز کر کے دے دے. ایک نصاب جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں میں دے دے، جی اس نصاب کے ذریعے سے آپ پڑھائیں. ایکسیپٹ ان اے فیو کی آئیڈیالوجیکل سبجیکٹ. سوائے چند ایک نظریاتی جو مضامین ہیں ان کے علاوہ. سچ ایز قرآن، سیرہ اینڈ تھیومیٹوکریٹک آئیڈیالوجی. یعنی قرآن کے اندر اور سیرت کے اندر، اسی طرح سے نظام اہلیت کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں ریاست کا عمل دخل ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے عقائد اور نظریات وہ محفوظ رہیں، وہ خراب نہ ہوں اور وہ باطل فرقوں میں نہ پڑھنا شروع کر دیں، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، وچ فارم دا مورل اینڈ سویلائزیشنل فاؤنڈیشن آف دا نیشن. یعنی یہ اسی کے اوپر، بنیاد کے اوپر معاشرے کی اور قوم کی جو اخلاقی اور تہذیبی جو ان کی بنیاد ہے وہ قرآن، سیرت اور نظام اہلیت کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا ہے. بیانڈ دیز دا اسٹیٹس رول ان ایجوکیشن شوڈ بی ریگولیٹری اینڈ ڈائریکشنل، ناٹ پرسکرپٹیو. یعنی اس کے بعد، اس کے علاوہ جتنے بھی مضامین ہیں ان میں ریاست کا جو مقصد ہے وہ ڈائریکشن دکھانا ہے اور ایک نظام کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو چلانا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر تفصیل کے اوپر جائے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی وہ
اداروں کو فراہم کرے. دا رول آف دا اسٹیٹ، ریاست کا کردار. Instead of prescribing fixed syllabi, the state should define broad educational goals. یعنی کوئی سلیبس فکس کرنے کی بجائے ریاست کا کام ہے کہ وہ جو تعلیم کے جو جنرل مقاصد ہیں ان کو وہ بیان کرے. ایگزامپل: کریٹیکل تھنکنگ، سائنٹیفک لٹریسی، سیوک رسپانسبلٹی. یعنی ریاست جو ہے وہ تعلیمی گولز جو ہیں وہ بتائے کہ ہمارے گولز کیا ہیں تعلیمی اعتبار سے. مثال کے طور پہ کریٹیکل تھنکنگ کی شہریوں کے اندر تنقیدی جو سوچ ہے وہ پیدا ہو، تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. سائنٹیفک لٹریسی، ٹھیک ہے، ان کے اندر سائنس کے بارے میں جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے. اسی طرح سیوک رسپانسبلٹی، معاشرے کے اندر جو ان کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو معلوم ہو کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے، سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، صفائی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، ایک اخلاقی طور کے اوپر بہترین طریقے سے رہ کے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. Set ethical and ideological boundaries to preserve moral integrity and societal harmony. ٹھیک ہے، نظریاتی طور کے اوپر اور اخلاقی طور کے اوپر حد بندیاں جو ہیں وہ کرنا، حدود لگانا، یہ ریاست کا کام ہے تاکہ ٹو پریزرو مورل انٹیگریٹی، تاکہ اخلاقی طور کے اوپر جو معاشرہ ہے وہ بلند مقام پہ رہے. اینڈ سوسائٹل ہارمنی، معاشرے کے اندر ہارمنی پیدا ہو. انشور دیٹ ایجوکیشنل کانٹینٹ ڈز ناٹ کانٹراڈکٹ دا کور ویلیوز آف دا سسٹم. ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں انشور ہونا کہ جو آپ کا تعلیم کا جو کانٹینٹ ہے وہ نظام، جس نظام کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظام اہلیت جو کہ اسلام کا جدید سیاسی اور معاشرتی نظام ہے، اس کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، جو خصائص ہیں، اس کے ساتھ ایجوکیشنل کانٹینٹ ٹکرانے نہ پائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے. سچ ایز جسٹس، جیسے کہ عدل ہے، ٹروتھ فلنس، سچائی ہے، ماڈیسٹی، شرم و حیا ہے، نیشنل کوہیژن، قومی یکجہتی ہے، اینڈ ریسپیکٹ فار ڈیوائن لا، اللہ تعالیٰ کے قانون کی عزت اور اس کی پاسداری. دس اپروچ پروٹیکٹس دا مورل اینڈ آئیڈیالوجیکل فیبرک آف سوسائٹی. یہ اس اپروچ سے جو معاشرے کے اخلاقی اور نظریاتی جو ان کی اقدار ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے. وداؤٹ اسٹرینگلنگ دا انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل ڈائنامزم نیڈیڈ فار ریئل ورلڈ ریلیونس. اور اس سے عقلی اور جو پریکٹیکل جو ڈائنامزم ہے، جو جدت کی طرف جانا ہے، حالات کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر جو لائحہ عمل لوگوں کا طے کرنا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے تالے لگائے بغیر، اس کو زنجیروں میں جکڑے بغیر، اخلاقی اور نظریاتی طور کے اوپر معاشرے کی حفاظت کرنا، یہ اپروچ جو ہے ایک توازن قائم کرتی ہے. دا رول آف مینٹورس اینڈ انسٹیٹیوشنس، یعنی اساتذہ کرام اور اداروں کا کردار. Mentors and educators should have freedom to design and update curriculum within the defined ethical framework. ریاست کے بتائے ہوئے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، اساتذہ کرام اور تعلیمی اداروں کو یہ کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا جو نصاب ہے وہ طے کر سکیں، ڈیزائن کر سکیں. This enables real time adaptation to new discoveries, technologies and global developments. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو
نئے نئے ڈسکوریز آتی ہیں، نئے نئے مشاہدات آتے ہیں، ٹھیک ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، اور عالمی طور کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو اس حساب سے جو ہے ریئل ٹائم اڈیپٹیشن کا اختیار کرنا یہ یہ ممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ پرانی جو سائنس ہے اور پرانی ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ جو نئی ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ انکریجمنٹ آف اوریجنلٹی اینڈ انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی اینڈ ٹیچنگ میتھڈس، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کرام کا اور تعلیمی اداروں کا مقصد ہے کہ وہ طالب علموں کے اندر اوریجنلٹی کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور عقلی اعتبار سے وہ ڈائیورسٹی لے کے آئیں ٹیچنگ میتھڈز کے اندر۔ یعنی کہ ہر استاد جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جب پڑھائے گا تو ہر استاد نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنے کے قابل ہوگا، اور پھر وہ جو ڈسکوریز ہیں وہ دوسرے اساتذہ کرام سے جب شیئر کرے گا تو اس سے ان کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میں امپروومنٹ آئے گی۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں، کیس اسٹڈی دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ جب میں نے آن لائن قرآن پڑھانا شروع کیا تھا تو مجھے گائیڈ کرنے والا آن لائن ٹیچنگ کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو بھی مجھے تجوید آتی تھی جب میں نے وہ اسٹوڈنٹس کو سکھانا شروع کیا تو اب جب میں نے فزیکل ٹیچر سے جس طرح سے سیکھا تھا اسی طریقے سے میں شاگردوں کو سکھا رہا تھا، ٹھیک ہے، سوائے اقرا کا نورانی قاعدہ ہونے کے علاوہ کوئی نوٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن بعد میں جب میں نے محسوس کیا کہ یہ جتنے بھی تجوید کے رولز ہیں آسان زبان کے اندر اور آسان مثالوں کے ساتھ ریٹن فارم میں ان کا ہونا ضروری ہے، تو پھر میں نے تجربات کیے، مشاہدات کیے، میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو کن جگہوں پہ مشکل پیش آ رہی ہے، اور جو میرا ٹیچنگ میتھڈ تھا اس ٹیچنگ میتھڈ کے مطابق میں نے نوٹس تیار کرنے شروع کیے۔ الحمدللہ اب کچھ سالوں کے بعد میں نے اپنا پورا کا پورا جو نصاب ہے وہ بنا لیا، حتیٰ کہ اپنا تجوید کا فاؤنڈیشنز کا جو تجوید فاؤنڈیشنز کے نام سے اپنا قاعدہ بھی لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوسرے ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی کہ انگلش لینگویج میں باہر کے بچوں کو تجوید کیسے سکھانی ہے، اور پھر ہمارا ایک اپنا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں 130 سے زائد جو ٹیچرز حضرات ہیں، قرآن ٹیچرز، میل کے اندر اور فیمیل کے اندر بھی 30-35 کے قریب فیمیل ٹیچرز ہیں، 2 گروپس علیحدہ علیحدہ، میل کا علیحدہ فیمیل کا علیحدہ، وہ موجود ہیں، اور ان میں ہم ایک دوسرے کو مشورہ کرتے رہتے ہیں، مشورہ دیتے رہتے ہیں اپنے اپنے ٹیچنگ میتھڈز کے مطابق کہ کس طریقے کے ساتھ ہم مختلف مسائل کو حل کرتے ہیں اور شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ یہ جو آپس کا کولیبوریشن ہے اور انٹریکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مزید جو دوسرے ٹیچرز ہیں ان کی ٹیچنگ ٹیکنیکس کا پتہ چلتا ہے، تو ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک طریقہ اسٹوڈنٹ کے اوپر فٹ نہیں آ پا رہا تو ہم دوسرے طریقے کو اپناتے ہیں، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، یعنی طریقے ہمارے پاس ختم نہیں ہوتے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ پہ ضرور فٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو کیس اسٹڈی بتائی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے پرسنلی یہ کس طرح کا معاملہ چلا ہے۔ تو اسی طرح کا ہم ایک تعلیمی نظام پوری ریاست کے لیے چاہتے ہیں جس میں ٹیچرز ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریٹ کریں، ان کو آزادی ہو کہ وہ تجربات کر کے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو مزید امپروو کر سکیں۔ فاسٹر کیوریکولم اپڈیٹس، یعنی نصاب کا تیزی سے اپڈیٹ ہونا، امپروو ہونا، وداؤٹ ویٹنگ فار بیوروکریٹک اپروولز اور آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکسٹ بک بورڈز، یعنی ٹیکسٹ بک بورڈز جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ان کے اور جو بیوروکریسی ہے
ان کے اپروول کے بغیر جب اساتذہ کرام کو آزادی ہوگی کہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جو ریاست کی دی ہوئی سمت اور سوچ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کا تعلیمی نصاب جو ہے وہ ڈیزائن کر سکیں، ٹھیک ہے، اپنی اوریجنلٹی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے جو ٹیچنگ سکلز ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جو ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جو ریاست کے گولز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس سے ایک ڈائنامک ایجوکیشن سسٹم وجود میں آئے گا اور ایک وائبرنٹ انٹلیکچوئل قوم جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ Advantages of this model: reduces bureaucratic inertia, allowing education to evolve with time. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم تیزی سے تبدیل ہوگی، وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں رہے گی۔ Encourages competition and innovation among educational institutions. تعلیمی اداروں کے اندر آپس میں مقابلہ جو ہے کرنے کی ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ keeps education rooted in morality without being intellectually rigid. یعنی تعلیم جو ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی اعلیٰ معیار کی ہوگی مگر وہ اخلاقیات کے اوپر بھی مبنی ہوگی، یعنی اس میں اخلاق اور روح یہ بھی ہوں گے، وہ سیکولر نوعیت کی نہیں رہے گی۔ promotes mentorship culture where experienced and ethical teachers shape knowledge in contextually relevant ways. یعنی ایک ایسا کلچر پروڈیوس ہوگا جس میں جو قابل اساتذہ کرام ہیں ان کی معاشرے میں قدر و قیمت بڑھے گی، ویلیو بڑھے گی، اور وہ اپنے تجربے سے نالج کو جو ہے وہ شیپ دے سکیں گے اور ان کے اندر اختیار آئے گا کہ وہ عوام کی جو سمت ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں مولڈ کر سکیں، موڑ سکیں اپنی بہترین تعلیمی اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہوئے۔ وائی آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل باؤنڈریز میٹر، نظریاتی اور اخلاقی جو حدود ہیں ان کو قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ The only standardization theometocracy requires is in preservation the soul of the civilization. یعنی نظام اہلیت جو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ صرف ایک چیز کو اسٹینڈرڈائز کرے کہ جس کے اوپر اس کی جو پوری کی پوری تہذیب ہے اس کی روح کی حفاظت اس کے اوپر منحصر ہے۔ اٹس پرپز ایتھکس اینڈ ڈیوائن اورینٹیشن، یعنی اس تہذیب کا مقصد اس کے اخلاقیات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر چلنا، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن وداؤٹ باؤنڈریز میں بیکم اے ٹول آف chaos, moral confusion اور آئیڈیالوجیکل سبورژن۔ اگر حدود و قیود جو ہیں مقرر نہیں کی جاتی، اخلاقی اور نظریاتی حدود، تو تعلیم ایک ایسا ٹول بن سکتا ہے جس سے فساد مچ سکتا ہے، اخلاقی طور پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے اور نظریاتی طور کے اوپر قوم بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، جس طرح سے ابھی ہم کنفیوز قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں معاشرے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ دیہات کی جو سوچ ہے، دیہات کا کلچر ہے، اس کو لے آتے ہیں سامنے، چودھری اور کمی والی جو مینٹیلٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی آئی ایم سپیریئر اینڈ یو آر انفیریئر والی جو مینٹیلٹی ہے، کبھی اس کو لے آتے ہیں، کبھی وہ انگریزوں کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ ان کے پسند اور ناپسند کے ساتھ انگریزوں کے آئیڈیاز الائن ہو جائیں تو، یا پھر کبھی وہ قرآن اور سنت کو، حدیثوں کو اور آیتوں کو کوٹ کرنا شروع کر دے جائیں جب ان کے مطلب کی آیات آتی ہیں۔ تو یہ پک اینڈ چوز جو چیری پک والا حساب ہے، کوئی چیز ادھر سے پکڑ لی، کوئی چیز ادھر سے پکڑ لی، یہ کانٹرڈکشن، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تضاد پیدا کرتی ہے معاشرے میں۔ اسی طرح نظریات کے اندر کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اور اس سے کیونکہ سمت جو ہے وہ کسی ایک سمت کا تعین نہیں ہوتا، اس لیے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں نکلتے۔ ایتھیکل لمٹس پریونٹ ولگیرٹی، مس انفارمیشن اور نہلزم فرام بینگ ڈسگائزڈ ایز ایکیڈیمک فریڈم، یعنی تعلیمی آزادی جو ہے اس کی آڑ میں آ کر فحاشی، مس انفارمیشن، ٹھیک ہے، غلط معلومات اور نہلزم دیکھنا پڑے گا،
Nihilism means the belief that life has no inherent meaning, یعنی سیکولر جو سیکولر سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس طرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر اخلاقی اور روحانی نظریاتی جو حد بندیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی تو قوم نہلزم کا شکار ہوگی، اور وہ نہیں ہونا چاہیے، سیکولرزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیولوجیکل کلیئرٹی انشورز نیشنل یونٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف مشن. قومی یکجہتی اور قوم کا جو اوور آل مشن ہے، تہذیب کا اوور آل جو مشن ہے، مقصد ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے، اس کے لیے نظریاتی جو کلیئرٹی ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. کنسرنز اباؤٹ کوالٹی کنٹرول. To ensure a dynamic, high quality and ethically grounded education system, we propose a state-owned platform similar to Udemy. ایک ایسا تعلیمی نظام جو اعلیٰ معیار کا بھی ہو، کیونکہ جب ہم اساتذہ کرام کو آزادی دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کا نصاب کریٹ کر سکیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اساتذہ کام چوری دکھائیں اور ان کا نصاب اچھی کوالٹی کا نہ ہو. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ اونڈ پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے، جس طرح سے یوڈیمی ہے، where educators are required to sell their teaching strategies, curricula and educational materials at fixed affordable rates. یعنی جہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کی جائے گی کہ وہ اپنی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، اپنے جو نصاب ہیں اور اپنے جو تعلیمی مٹیریل ہے، اس کو فکسڈ افورڈیبل پرائز کے اندر وہ اس کو سیل کر سکیں. This aligns with our theometocratic vision of decentralizing curriculum design while maintaining state-defined ethical and ideological boundaries. The platform incentivizes educators to create innovative, high-quality content by offering supplementing income. یعنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جب اساتذہ کرام جو ہے اضافی پیسے کما سکیں گے اپنے کورسز کو افورڈیبل فی کے اندر بیچنے کے ذریعے، تو اس سے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کہ وہ کریٹیو طریقے سے اور انوویٹو طریقے سے ہائی کوالٹی کانٹینٹ جو ہے اس کو پروڈیوس کریں. فاسٹرز انٹر انسٹیٹیوشنل collaboration and ensures accessibility for all schools. یعنی کہ مختلف ادارے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا نصاب دیکھ سکیں گے. اسی طریقے کے ساتھ تمام اسکول جو ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم ایکسیسیبل ہوگا. اب جن اسکولوں کے اندر بہت ہی اعلیٰ دماغ کے اور اعلیٰ معیار کے اساتذہ نہیں ہیں، تو وہ اگر کریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کاپی تو کر سکتے ہیں نا، وہ اس کورس کو اس نصاب کو خرید تو سکتے ہیں نا، اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. تو اچھے جو دماغ ہیں وہ فائدہ پہنچائیں گے ایوریج دماغوں کو، اور اس سے اوور آل ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ بلند ہوگا. It supports rapid curriculum updates, keeping education relevant to technological and global developments. اس سے جو تعلیم ہے وہ ریلیونٹ رہے گی، جو ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اس میں جدت آتی ہے، اور عالمی طور کے اوپر جو نئی نئی تبدیلیاں رونما برپا ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، اس سے ایجوکیشن جو ہے وہ ریلیونٹ رہے گی. State oversight ensures materials align with moral and societal values. ریاست جو ہے وہ میک شور کرے گی کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے نصاب کو جج کر سکے، اس کو دیکھ سکے، ریویو کر سکے، اور میک شور کر سکے کہ یہ اخلاقی طور کے اوپر اور معاشرتی ویلیوز کے ساتھ یہ الائن کرتا ہے یہ نصاب. While robust policies address quality control, intellectual property and equitable access. ٹھیک ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کوالٹی کنٹرول بھی ہوگا، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی رسپیکٹ بھی ہوگی، کوئی چوری نہیں ہو سکتی، آپ پے کریں گے اور آپ کو نصاب ملے گا، سیدھی بات، ٹھیک ہے. اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس، سارے لوگوں کو ایکسیس ہوگا قومی جو اس پلیٹ فارم ہے اس کو
اور جب پورے ملک کی یونیورسٹیاں، اسکولز اور کالجز اپنا اپنا نصاب شیئر کریں گے تو اس سے ایک دوسرے کا نصاب کو دیکھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اپنی ایجوکیشن اور ٹیکنیکل جو سکلز ہیں ان کو زیادہ بہتر بنانا، ٹھیک ہے، یہ آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سے میں نے اپنا ٹیچرز کا گروپ بنایا ہوا ہے کہ جو اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، میرے گروپ کی طرح اور بھی اکیڈمیز کے گروپس ہوں، اور اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ آپس میں ٹیچنگ سکلز کو شیئر کریں، اور یہ تمام گروپس ایک ویب سائٹ یا کسی پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور تمام کے تمام گروپس اپنے اپنے ٹیچنگ میتھڈز کو اگر شیئر کرنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر کتنا آگے جا سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ایز این ایجوکیٹر پالش کر سکتے ہیں، اور کتنا فائدہ ہوگا اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی اور پورے کے پورے تعلیمی نظام کو۔ Quranic roots of educational reform. The Quran repeatedly praises people of thought, not just readers. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سوچنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعریف کرتا ہے، صرف پڑھنے والوں کو، یہ کتابی کیڑوں کو کی نہیں۔ Allah raises those among you who believe and those who are given knowledge by degrees. اللہ تعالیٰ تم میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی جو کہ جن کو علم دیا گیا ہے، مختلف درجات علم کے دیے گئے ہیں۔ Do they not reflect upon themselves؟ کیا وہ اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ created the heavens and the earth and everything in between for a purpose۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam trained individuals who would not just memorize but internalize, apply and teach۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد، ایسے صحابہ نہیں تیار کیے تھے کہ جو صرف چیزوں کو رٹے لگائیں، حفظ کریں، بلکہ ایسے لوگ تیار کیے تھے جو کہ علم کو سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو اوپر عمل کرتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھاتے تھے۔ ہی کریٹڈ تھنکرز، لیڈرز اینڈ ریفارمرز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے والے اور رہنما لوگ اور ریفارمرز، اصلاح کرنے والے پیدا کیے، اصلاح کرنے والے لوگ بنائے، تیار کیے، ٹرین کیے۔ ون ہارٹ ایٹ اے ٹائم، تھیومیٹوکریٹک، یعنی کہ وہ آپس میں اسلام اور ایمان کی وجہ سے ایک امت ضرور تھے، مگر وہ تھنکرز بھی تھے، لیڈرز بھی تھے، ریفارمرز بھی تھے۔ تھیومیٹوکریٹک ایجوکیشن سیکس ٹو ڈو دا سیم۔ نظام اہلیت کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ گلوبل انسپریشن اینڈ سپورٹنگ ماڈلز۔ آج کی موجودہ دنیا کے اندر عالمی طور کے اوپر اس قسم کی جو سوچ ہے اور اس قسم کے ماڈلز جو ہیں ان کی ہم چند مثالیں دیکھیں گے۔ فن لینڈ، نو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ٹل لیٹ ٹینز، یعنی فن لینڈ کے اندر کوئی ٹیسٹ یا کوئی ایگزام وغیرہ نہیں ہوتا تب تک جب تک بچہ لیٹ ٹینز یعنی 18، 19، 17 ان ایئرز تک نہ پہنچ جائے، یعنی 10ویں جماعت تک جو ہے کوئی اسٹینڈرڈائز جو ٹیسٹ ہے یا ایگزام وغیرہ وہ نہیں ہوتا۔ فلیکسیبل ٹیچر ڈریون کریکولم، یعنی استاد جو ہے وہ نصاب کو خود بناتا ہے اور وہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ فوکس آن لائف سکلز، ایکسپلوریشن، ایکویلٹی، ٹھیک ہے، زندگی کے اندر جو ضروری سکلز ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں اس تعلیم کے اندر، تحقیق کرنا، ایکسپلور کرنا، مشاہدہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اور برابری کی جو ایتھکس ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ جرمنی، ڈوئل ووکیشنل ٹریننگ، انڈسٹری ڈریون اسکل نیڈز، ہائی اسکول اسٹوڈنٹس چوز ٹریڈز اینڈ اسپلٹ ٹائم ود اپرینٹسشپس، آؤٹ کم لو یوتھ ان امپلائمنٹ، ہائیلی اسکلڈ ورک فورس۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ انڈسٹریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور ان انڈسٹریوں کے سکلز تعلیمی اداروں میں سکھائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مطلب ہے کہ انٹرنشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے یوتھ کے اندر، اور جو ورک فورس ہے وہ بڑی سکلڈ ہے۔ سنگاپور اسکلز فیوچر انیشیٹو، نیشنل الائنمنٹ آف اسکلز اینڈ اسکالرشپ، یعنی کہ قوم جو ہے، ملک جو ریاست ہے وہ بتاتی ہے ہمیں اس قسم کے ٹیکنیشینز یا اس اسکلز کے لوگ ہمیں چاہیے، اور اسی کے مطابق وہ اسکالرشپس بھی دیتی ہے۔ ایڈلٹس اینڈ اسٹوڈنٹس اپ اسکل ٹوگیدر، یعنی کہ جو طالب علم ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ باقاعدہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، یونیورسٹی گریجویٹ کر چکے ہیں، اور وہ نوکریاں کر رہے ہیں، اپنے اپنے پروفیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ بھی اور اسٹوڈنٹس دونوں اپنے اسکل کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں، اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ رزلٹ ہائی پروڈکٹیوٹی اینڈ ایجائل انوویشن، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی یعنی کہ جو وہ بڑی ہائی ہوتی ہے، ہائی اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ریاست کو، اور اس سے ان کی جو اکانومی ہے اور انڈسٹری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پلان، پائلٹ پروگرامز ان سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو پہلے چند مخصوص حلقوں میں متعارف کروایا جائے، نافذ کیا جائے۔ ٹیچر ٹریننگ ان مینٹورشپ اینڈ پروجیکٹ بیسڈ ماڈلز، انٹرانیٹ ڈیولپمنٹ، collaborate with scholars, technologists and educators, scholarship alignment, incentivize students into needed skill fields, public education campaigns, redefine education in popular imagination۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس طرح کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو نافذ کرنے کی مختلف اسٹریٹجیز بتائی جا رہی ہیں، مختلف مراحل بتائے جا رہے ہیں کہ جب جماعت اہلیت حکومت میں آئے گی تو وہ کن مراحل سے گزر کر اس جدید اور انوکھے تعلیمی نظام کو پوری ریاست کے اوپر نافذ کرے گی۔ لانگ ٹرم امپیکٹ، ریڈکشن ان یوتھ ایم لیسنس اینڈ ان امپلائمنٹ، یعنی یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر کمی واقع ہوگی۔ رائز ان نیشنل ٹیکنیکل کیپیسٹی اینڈ مورل لٹریسی، قومی اعتبار سے، عوامی اعتبار سے جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور اخلاقی طور کے اوپر لوگوں میں شعور بیدار ہوگا۔ لبریشن فرام ایگزام اسٹریس اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ ایکیڈیمک ریجڈیٹی، یہ جو ایگزامز والا چکر ہے نا، ریٹن ایگزامز، بھی کتاب کو رٹے لگاؤ اور جا کے امتحان میں رٹے ہوئے الفاظ لکھ کے بغیر سوچے سمجھے آ جاؤ، اور پھر آپ کو 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ڈگری کاغذ کا پرزہ تھما دیا جائے، اور پھر آپ نوکریاں ڈھونڈتے پھرو اور نوکریاں آپ کو ملے نہیں، کیونکہ نہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے نہ وہ سکلز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ان نوکریوں کے لیے، آپ کے پاس صرف کاغذ کا پرزہ اور تھیوریٹیکل معلومات ہیں، اور وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے ان کی سمجھ بھی نہیں ہے اور وہ یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ رٹا تو ایگزام دینے کے لیے لگایا تھا، ایگزام دے دیا، دینے کے بعد تو وہ بھول گیا۔ تو لٹرلی بدقسمتی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اتنے سال لگانے کے باوجود یونیورسٹیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ سیکھا نہیں، اور اگر کی بھی تو ایک چند ہزار والی جاب کی، ٹھیک ہے، جو دو مطلب ہے کہ وقت کی روٹی جس سے حاصل کرنا مشکل ہے، اور جس کے ساری تنخواہ وہ بلوں پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تعلیم جو ہے اس کا کوئی مطلب ہے کہ پریکٹیکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پریکٹیکلی، وہ لوگوں کو بتانے کے لیے جی میں ڈاکٹر ہوں اور میں انجینئر ہوں، میں فلانا اور ٹماکا ہوں، عملی طور پہ کچھ نہ آتا ہو، آتا جاتا ہو۔ بہرحال لبریشن فرام، ٹھیک ہے، ایمرجنس آف اے جنریشن آف سیلف ڈریون لرنرز اینڈ ایتھیکل ٹیچرز، ٹھیک ہے، ایک ایسی نسل تیار ہو جو کہ خود سے سیکھنے کی اس میں صلاحیت ہو، شوق بھی ہو، اور ایسے اساتذہ کرام، ایسے مینٹرز پیدا ہوں جو کہ ایتھیکل بھی ہوں اور انٹلیکچولی زبردست قسم کے بھی ہوں۔ فائنل تھاٹ،
The Prophet sallallahu alaihi wasallam began the revolution of Islam with education in the house of Arqam. دار ارقم یعنی کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو انقلاب ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے شروع کیا تھا. That humble space lit the torch of a civilization. یعنی وہ ایک چھوٹا سا ایک جھونپڑی جو تھی اس کے ذریعے سے پوری تہذیب روشن ہوئی. In every village, district and city of a theocratic nation, a similar spark shall be lit again, not with weapons, but with wisdom. نظام اہلیت کے تحت قوم کے ہر دیہات، ہر شہر، ہر ضلع میں ایسا ہی سپارک جو ہے وہ چلے گا، ایسا ہی کرنٹ جو ہے عوام کے اندر ڈالا جائے گا، ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حکمت اور بصیرت کے ذریعے سے. دس از ناٹ جسٹ ریفارم، اٹ از ریوائول. اٹ از ناٹ جسٹ ٹیچنگ، اٹ از ٹریننگ فار ڈیوائن سروس. یہ صرف ایک اصلاح نہیں ہے بلکہ تجدید ہے اس تعلیمی ایسنس کی جو مسلمانوں نے کھو دی. اور یہ محض سیکھنا سکھانا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اور معاشرے کی انسانیت کی خدمت کے لیے عوام کو تیار کرنے والی ٹریننگ ہے.